بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب کے خلاف ویسے تو کئی کیسز چل رہے ہیں، جن میں سب سے اہم، سب سے زیادہ خطرناک کیس جس میں سب سے زیادہ سزا دی جا سکتی تھی وہ تھا سائفر کیس، جس کو سپریم کورٹ نے باقاعدہ اڑا کر رکھ دیا ہے ضمانت کے کیس میں۔ لیکن اس کا جو تحریری فیصلہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریمارکس ہیں اور پھر اطہر من اللہ صاحب کا اضافی نوٹ، اگر ان تینوں چیزوں کو آپ ملا کر دیکھیں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ سارے کیسز ہی اڑتے نظر آ رہے ہیں۔ میں صرف سائفر کیس کی بات نہیں کر رہا، جتنے دیگر کیس بنائے گئے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی توشہ خانہ کا معاملہ آپ دیکھیں یا القادر ٹرسٹ کا معاملہ دیکھیں، اس کا کیا بنے گا، جس میں اب بھی عمران خان صاحب قید ہیں، کیونکہ اس میں تو ان کو ضمانت پر رہائی کا کہہ دیا ہے سائفر کیس میں، لیکن باقی کیسز ہیں تو اس کے بارے میں بھی جناب پتہ یہ چل رہا ہے کہ اصل کیس یہی تھا، سب سے خطرناک، جس میں سزائے موت بھی ہو سکتی تھی۔ اور اس کے بارے میں جو آبزرویشن آئی ہے تحریر حکم نامے میں، جو کچھ اس بارے میں کہا گیا سزائے موت کے حوالے سے، اس سے سارا کیس ویسے ہی فارغ ہو رہا ہے، لیکن باقی کیس تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اعتزاز صاحب نے اس کو ہی صفر کیس کہہ دیا تھا، تو باقی یہ جب اڑ گیا ہے تو باقی بھی سب اڑ جائیں گے۔ اور آپ جب ان تینوں کے حوالے سے سنیں گے چیزوں کے بارے میں، ایک تو سب سے زیادہ ضروری جو تحریری حکم نامہ آیا ہے، ایک تو پہلے ہی کہہ دیا گیا تھا نا کہ ضمانت پہ رہائی ان کو ملتی ہے، لیکن اب جو تحریری فیصلہ آ گیا ہے اس ضمانت کے کیس کا، اس میں بڑی اہم چیزیں، اہم پوائنٹس ہیں، جس سے پتہ لگتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب کس طرح ایک دفعہ پھر غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ویسے تو وہ چھٹی پر چلے گئے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف کہتی رہی کہ آپ پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سارے کیس سنتے ہیں، کہیں ریلیف نہیں دیتے۔ انہوں نے جس طرح کا فیصلہ سنایا تھا اس کو اس تحریری حکم نامے میں اور ریمارکس میں اڑا کر رکھ دیا ہے۔ لہٰذا جتنے بھی کیس جسٹس عامر فاروق صاحب سنیں گے، اس میں بھی ظاہر ہے کہ عوام کے ذہن میں اب یہ بات ہوگی، اور ویسے بھی یہ چیز اب ان کو بھی دکھائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سیکرٹ چل رہا ہے کیس، یعنی سیکرٹ ایکٹ کے تحت سائفر کا کیس، ٹرائل کورٹ میں جج ابو الحسنات جو کیس چلا رہے ہیں، یعنی جو جج ہیں اس کیس میں، جو جیل کے اندر ہی چل رہا ہے، جس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی ورنہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس پر بھی مقدمہ ہو جائے گا، اس بارے میں بھی اب اس کیس میں بات ہوئی ہے۔ تو ذرا آپ سنیے گا، میں نے یہ ساری تفصیل کافی دیر لگا کے، الحمدللہ کئی گھنٹے لگا کر پوری یہ ڈیٹیل دیکھی ہے، تحریر حکم نامے کا معاملہ ہو، ریمارکس ہوں، اور جس طرح سے اس کے ساتھ ساتھ اضافی نوٹ ہے اطہر من اللہ صاحب کا، وہ سارا دیکھ کر میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، جو پوائنٹس میں نے نوٹ کیے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو پہلی چیز یہ کہ دیکھیے، یہ تین ججز، ایک تو قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود ہیں، پھر ان کے ساتھ ہیں جسٹس منصور علی شاہ۔ یہ جو تحریری حکم نامہ ہے یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے لکھا ہے، اور تینوں ججز نے یعنی اس پر اتفاق کیا، کوئی اختلافی نوٹ نہیں ہے، یا یہ 2-1 کا فیصلہ نہیں ہے، متفقہ فیصلہ ہے، تینوں کا فیصلہ ہے۔ اس سے اتفاق کرتے ہوئے 7 جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک اضافی نوٹ الگ سے بھی لکھا ہے۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے جو فیصلہ تحریر کروایا، جس پر تینوں نے ہر پوائنٹ پر اتفاق کیا، اس کے اہم ترین پوائنٹس جو ہیں، جس سے پتہ لگ رہا ہے سارے کیس ہی اڑتے ہیں، اس میں جو سب سے اہم ہے، جس سے سارے کیس اڑتے نظر آ رہے ہیں، وہ پہلی چیز سنیے، سپریم کورٹ کا ذہن اس سے پتہ چل رہا ہے۔ اس تحریر حکم میں، تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کی رہائی، یعنی عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی رہائی اصل انتخابات کو یقینی بنائے گی۔ ذرا غور سے سنیے گا، ان کی رہائی، عمران خان کی رہائی، شاہ محمود قریشی کی رہائی اصل انتخابات کو یقینی بنائے گی۔ تو اصل انتخابات کے لیے ضروری ہے ان کی رہائی ہو۔ اب ظاہر ہے کہ یہ کیس ہی صرف سائفر کا تھا تو اس پر ضمانت پہ رہائی ہوئی، لیکن عمران خان سب تو دیگر کیسز میں بھی گرفتار ہیں۔ تو اصل انتخابات کب ہوں گے، یہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہے۔ 3 ججز کہہ رہے ہیں کہ اصل انتخابات تبھی ہو سکیں گے جب ان کی رہائی ہوگی، عمران خان صاحب کی۔ اس میں ضمانت تو رہائی ہے ہی، لیکن اس کو آپ ذرا لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیے کہ رہائی ہوگی تو اصل انتخابات ہوں گے۔ عمران خان اگر رہا نہیں ہوتے، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر، سب سے زیادہ اس کے پاس ووٹ، اس کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، وہ ایک الگ کہانی، اور سابق وزیر اعظم، تو پھر انتخابات کیسے فری اینڈ فیئر ہوں گے؟ اصلی انتخابات تو وہ نہیں ہوں گے، اصلی جن کو کہہ رہے ہیں وہ پھر نقلی ہی ہوں گے۔ اور اسی طرح کی بات جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے زیادہ تفصیل سے پھر کی ہے اپنے اضافی نوٹ میں، کہ یہ کیسے ہے کہ جی ایک سابق وزیر اعظم جو ہے وہ قید ہوگا تو پھر انتخابات کس طرح سے ہوں گے، اس پر تو سوال نشان ہوں گے۔ اور انتخابات بنیاد ہیں کہ جہاں سے حکومت اپنا اختیار حاصل کرتی ہے کہ لوگوں نے چن کر اس حکومت کو بھیجا ہے، تو جب وہی مشکوک ہوگا تو پھر کیسے حکومت چلے گی، کیسے ملک چلے گا، کیسے سارے معاملات چلیں گے، تو سب کچھ ہی مشکوک ہو جائے گا، سارا ڈھانچہ ہی بیٹھ جائے گا۔ یہ ہے بنیاد۔ آپ دیکھیے گا کہ اب اس کے اثرات اگلے کیسز میں آپ کو نظر آئیں گے، میری بات آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ دوسرا جو بڑا اہم پوائنٹ اس تحریری فیصلے میں ہے وہ ہے جی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی شق ہے جی 5(3)B
5 اس کی آگے شق ہے 3 اور پھر B دشمن ملک کو فائدہ پہنچایا اس پر سزائے موت ہے. یہ شق کہتی ہے کہ اگر جی دشمن ملک کو کسی کو فائدہ پہنچایا ہے آپ نے یہ سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تو پھر آپ کو سزائے موت ہوتی ہے. تو یہ بھی جناب اس میں سارا معاملہ آیا. اور اس میں سنیے کیا ہے, یہاں تک جسٹس سردار طارق مسعود صاحب نے کہا کہ جو جسٹس عامر فاروق نے جس طرح کا فیصلہ دیا ہے اس میں تو انہوں نے جو کچھ لکھ دیا کہ یہ بڑا سیریس میٹر ہے, اس میں تو سزائے موت ہو سکتی ہے اور شواہد ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ تو عمران خان نے کر دیا لہٰذا اس میں تو ان کو ضمانت نہیں دی جا سکتی. تو یہ جب انہوں نے نہیں ضمانت دی تھی تو پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں آیا تھا. جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس میں کہا تھا کہ اب تو جو کچھ کہہ دیا ہے جسٹس عامر فاروق نے وہ تو صرف یعنی جہاں تک وہ چلے گئے ہیں خود سے, انہوں نے صرف ضمانت کا کہنا تھا کہ بنتی نہیں بنتی, انہوں نے تو سارا کچھ اس میں ایسے بتا دیا کہ جناب ججبل الاسناد بس تم نے پھانسی سنانی ہے. تو انہوں نے تو یہ سردار طارق مسعود صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ صرف رسی کی کمی رہ گئی تھی, بس رسی کی گلے میں رسی ڈالنے کی کمی رہ گئی تھی, باقی تو جسٹس عامر فاروق نے سارا کچھ کر دکھایا. یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے بارے میں قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود سپریم کورٹ کے جج قائم مقام چیف جسٹس کے یہ الفاظ ہیں, یہ ریمارکس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے متعلق جو ہر کیس عمران خان کا سنتے ہیں. اچھا, اب یہ بھی کہا گیا اس تحریری فیصلے میں کہ جی ظاہر ثابت نہیں ہوتا یہ کہ جی یہ کوئی سزائے موت کا کیس ہی نہیں بنتا یہ, تو اب وہ کیس اڑ گیا تو باقی تو رہ گیا وہ 2 سال کی سزا اس میں ہو سکتی ہے. تو اب وہ نیچے کیا کیس چلے گا آپ سوچئے ذرا, وہ کیس یہ سارا پریکٹیکلی عملی طور پر یہ سارا اڑ گیا ہے. پھر تیسرا اہم پوائنٹ جو تحریری فیصلے میں نظر آتا ہے وہ ہے ہائی کورٹ کا ضمانت نہ دینا دستیاب مواد کے خلاف ہے. جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو ضمانت نہیں دی وہ جو دستیاب مواد ہے اس کے خلاف انہوں نے فیصلہ دے دیا ہے. ہائی کورٹ نے ضمانت نہ دے کر حقائق کے برخلاف رائے دی ہے, جو حقائق ہیں اس کے بالکل برخلاف رائے دی ہے, ضمانت نہیں دی جب جسٹس عامر فاروق نے اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس نے. تو اس فیصلے نے تحریری فیصلے نے تو اڑا کر رکھ دیا ہے جسٹس عامر فاروق کو. مجھے لگتا ہے کہ ان کا حال جو ہے وہ ہمایوں دلاور سے بھی زیادہ برا ہو رہا ہے اس تحریری فیصلے کے بعد. تو اچھا, اب آ جائیے جناب جو اس میں ریمارکس آئے, اس کے بعد میں مختصراً آپ کے سامنے اطہر منیرا صاحب کا اضافی نوٹ بھی رکھ دوں گا. سائفر سیکرٹ جو ہے وہ آپ کے جو گواہان کے بیانات تھے وہ پروسیکیوٹر نے پڑھنا شروع کر دیا. وہ دباؤ میں آیا, ان سے پوچھا گیا کہ جی کس طرح یہ کیس بنتا ہے, تو انہوں نے کہا کہ جی وہ گواہان جو ہے نا ان کی وجہ سے یہ کیس بنتا ہے. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی گواہان کو چھوڑیں, آپ قانون کی بات کریں, آپ تو گواہان کے بیانات پڑھنے لگ گئے ہیں جبکہ آپ نے نیچے تو اس کو سیکرٹ رکھا ہوا ہے کہ اس پر ڈسکس ہی نہیں ہو سکتا اندر کیا بات ہو رہی ہے, اور آپ یہاں آ کر سارے گواہان کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو یہاں سے وہ جو خفیہ سارا معاملہ چل رہا ہے نا وہ بھی اڑ گیا. اور 13 گواہان کا جو ہے اب تک کہا گیا کہ جی بیان آ گیا, تو 13 گواہان جو ہیں اس میں جو کچھ بھی آیا ہے وہ پڑھ کر سنانے لگ گئے. اور بار بار منصور علی شاہ صاحب کہتے رہے, جنہوں نے یہ فیصلہ لکھوایا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ اس میں کہیں بھی ان کے گواہوں سے یہ ثابت نہیں ہو رہا یا کوئی گواہ یہ بات نہیں کر رہا کہ جی دشمن ملک کو فائدہ ہوا, دشمن ملک کو فائدہ ہوا, دشمن ملک کو فائدہ ہوا. اس پر پروسیکیوٹر اس کو کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے, بس آئیں بائیں شائیں کرتے رہے. کہتے جی میرے پاس ان کی نا چینلز کی, بھارت کے چینلز کی ویڈیوز ہیں, ریکارڈنگز ہیں کہ کوئی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس سے خراب ہوئے جب عمران خان نے کہا کہ جی ہمیں دھمکی دی گئی, وہاں سے دھمکی آئی کہ جی حکومت کو گراؤ, عمران خان نکالو, اور اگر یہ رہا تو پھر آپ کے لیے نتائج ہوں گے, اگر اس کو نکال دیا تو پھر آپ کو ہم معاف کر دیں گے. تو یہ دھمکی دی, مارش کیا, تو اس سے ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے جس کا فائدہ ہمارے دشمن ملک بھارت کو ہوا. تو اس پر یہ بھی عدالت میں بات آئی کہ جی وہ جو بلوچ آ کر یہاں پر احتجاج کر رہی ہیں خواتین, تو جو ان کے ساتھ سلوک ہوا اس پر بھی بھارت میں بڑا کچھ کہا گیا ہوگا, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تو شرمندہ سے ہو گئے. تو بہرحال تو جب انہوں نے کہا نا ریکارڈنگز ہیں, کلپس ہیں چینلز پہ جو کچھ بھارت میں چلا, تو اس پر یعنی ججز مسکرائے کہ عقل کہاں چلے گی, ان کی گھاس چرنے چلے گی ہے کہ اس سے کیا ان کو یعنی فائدہ ہو گیا دشمن ملک کو, ہمارے ملک کو کیسے نقصان ہو گیا. تو کوئی اس بات بنتی نہیں ہے, کوئی شواہد پر بات کریں, کیا ہواؤں میں مفروضوں پر بات کریں آپ, اور یہ بات کہی بھی گئی. اچھا, پھر رولز کا حوالہ دیا گیا کہ رولز کہاں ہیں جن کے تحت یہ کہا گیا ہے, سارا کیس بنایا گیا. انہوں نے کہا جی رولز بھی خفیہ ہیں جن کی خلاف ورزی ہوئی ہے, باہر آیا. اچھا, اعظم خان صاحب کا بھی حوالہ آیا کہ جی اعظم خان پر جو FIR آئی ان کے حوالے سے کہ جی وہ مل نہیں رہے, اور اس پر جو سلمان صفدر ہیں عمران خان سے وکیل, انہوں نے کہا جی اغوا برائے بیان تھا, وہ شریک مجرم سے گواہ بن گئے, اچانک آئے. تو اس پر سردار طارق مسعود صاحب نے بھی یہ ریمارکس دیے کہ جی وہ کیا کوئی شمالی علاقہ جات گئے تھے, 1 مہینے تک کہاں غائب رہے. پھر یہ دفتر خارجہ سے باہر آیا ہے کیا سائفر, تو اس پر بھی بات ہوئی کہ جی نہیں وہ سائفر باہر تو نہیں آیا. تو پھر یہ بات آئی کہ جب باہر نہیں آیا اور جو باہر آیا وہ تو ڈی کوڈڈ تھا, تو اس پر تینوں کا اتفاق تھا سب سے اہم کہ سائفر ڈی کوڈ ہونے کے بعد سائفر نہیں رہتا, سائفر ہوتا ہے یہ کوڈڈ فارم ہے, اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے.
جو بعد میں بدل دیا جاتا ہے تاکہ سیکرٹ رہے, کسی اور ملک کے ہاتھ نہ لگے کہ کیا کمیونیکیشن ہمارے درمیان ہو رہی ہے آپس میں, ایک ملک کے سفارت خانے پہ باہر اور ملک کے درمیان کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ ڈی کوڈ کر دیا گیا تو وہ سائفر تو رہا ہی نہیں. اس پر تینوں کا اتفاق تھا کہ یہ کوئی سائفر سفر اب وہ نہیں رہا, ڈی کوڈ ہو گیا, اس کی لینگویج ہے اور وہ اس پر بات ہو رہی ہے, وہ کابینہ میں آ رہا ہے, نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں آ رہا ہے. یہ بات بھی ہوئی کہ جی وہ پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں اگر وہ گم گیا تھا تو پھر شہباز شریف نے کس پر ساری بات کی, تو انہوں نے کہا جی وہ اوریجنل وہیں تھا. اس کو صرف ڈی کوڈ جب کیا جاتا ہے اور وہ پھر اس کی لینگویج الگ ہو جاتی ہے, ایک لکھی ہوئی فارم میں آ جاتا ہے. وہ لکھی ہوئی اس طرح نہیں ہوتا کہ وہ سمجھیں کہ کوئی باقاعدہ جملوں میں لکھا ہوتا ہے, وہ کوڈ چل رہے ہوتے ہیں اس کے, تو وہ تو وہیں کا وہیں ہوتا ہے جو وزارت خارجہ کے پاس ہی. تو یہ بات بھی ساری اڑ گئی. اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیخیں نکل رہی ہیں اب عمران خان سے مخالفین کی, اور اس پر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اچھا, پھر اس سے ثابت ہو گیا کہ عمران خان کی رہائی ضروری ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے. یہ تحریک نامے سے اور ریمارک سے اور جو اضافی نوٹ ہے اس سے بھی یہ چیز نظر آتی ہے. اچھا, اس کے ساتھ اطہر من اللہ صاحب نے کہا جی جرم ثابت نہیں ہوا, عمران خان پر جرم ثابت نہیں ہوا اور وہ معصوم ہیں. اب پہلے سپریم کورٹ نے کہا صادق اور امین, اب معصوم بھی کہہ دیا اطہر من اللہ صاحب نے. اس پر جو چیخیں نکل رہی ہیں, عمران خان کو اب معصوم بھی قرار دے دیا ہے اطہر من اللہ صاحب نے. یہ کیا کر دیا ہے, بڑا ظلم کر دیا جی. یہ بات جو ہے نا یہ بھی اب بڑی آگے بڑھ رہی ہے. اچھا, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی کے کس بنا پر پھر بلاتے رہے, اس کا مطلب ہے وہ وہاں پر موجود تھا, اور جو باہر آیا وہ سائفر تھا ہی نہیں, وہ اس کو ڈی کوڈ کر دیا گیا تھا, اور اس کے بعد یعنی وہ اوپن تھا اور وہ سیکرٹ تو رہا ہی نہیں تھا. اچھا, یہ جناب معاملات ہو گئے. اب آخر میں جو اضافی نوٹ ہے جس میں تاریخ کے حوالے دیے گئے ہیں اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے, اور سارا بتایا گیا ہے کہ یہ تو اس طرح کے الیکشنز فری اینڈ فیئر ہو ہی نہیں سکتے جس طرح کے معاملات چلانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ہمیں یہ بڑا واضح نظر آتا ہے کہ کس طرح سے اب معاملات جو ہے سپریم کورٹ چاہ رہی ہے کہ نہ صرف یہ کہ فری اینڈ فیئر ہوں اور صحیح طریقے سے معاملات کو آگے چلایا جائے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے, جس طرح اضافی نوٹ اس میں لکھا ہے, تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اصلی انتخابات کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اور شاہ محمود قریشی صاحب وہ رہا ہوں. اچھا, 5 صفحات پر مشتمل علیحدہ اضافی نوٹ بھی لکھا ہے جی اطہر من اللہ صاحب نے, اور انہوں نے فیصلے سے اتفاق کیا ہے, اور تینوں ججز کا اس فیصلے پر یونانیمس ڈیسیجن ہے. انہوں نے کہا جی ملزمان کی انتخابات کے دوران رہائی اصلی انتخابات کو یقینی بنائے گی. کیس میں ایسے حالات نہیں کہ ضمانت کو مسترد کیا جائے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا عوام کی خواہش کا اظہار انتخابی عمل سے ہی ممکن ہے. عوام کا حق رائے دہی استعمال کرنا آئینی حق ہے جس کے لیے ہر سیاسی جماعت کے امیدوار کو بلا خوف و خطر یکساں موقع ملنے چاہیے. اصل انتخابات وہی ہوتے ہیں جس میں ووٹر آزادانہ حق رائے دہی استعمال کر سکے. سیاسی رائے کی بنیاد پر اصل انتخابات پر سمجھوتا کرنے پر انتخابات کا درجہ گر جاتا ہے. ہر امیدوار اور سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ بشمول پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا اپنے شہریوں تک پہنچ سکے. جسٹس اطہر اللہ نے اپنے اضافی نوٹ میں مزید کہا کہ جب ہر سیاسی جماعت کو یکساں طور پر مواقع نہ ملیں تو یہ بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے. درخواست گزاران پر ایسے سنگین الزامات نہیں ہیں کہ جس سے معاشرے کو خطرہ ہو. معاشرے کے لیے خطرے کا سبب بننے والے جرائم میں زیادتی, قتل عام اور بچوں کے ساتھ بدسلوکی کی شامل ہیں. حقیقی انتخابات کے لیے درخواست گزاران کو ضمانت ملنا ضروری ہے. اچھا, اب ایک طرف یہ آ گیا جی ان کے لیے ضمانت ملنا ضروری ہے تبھی حقیقی انتخابات ہوں گے, اور اس کے ساتھ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس کے بارے میں بھی جو کچھ کہا گیا ہے. اب آپ یہ دیکھ لیجئے بلہ چھین لیا, یہ ایک وقتی طور پر لگتا ہے کیونکہ یہ بڑا واضح لیول پلینگ فیلڈ کا جو تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے کہ تمام جماعتوں کو انتخابی عمل میں مساوی موقع یقینی بنایا جائے, یہ کہہ دیا سپریم کورٹ نے. اور اب جہاں جہاں بھی زیادتی ہوگی تو سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے بعد خود اپنے آپ کو پابند کر لیا ایک طرح سے, خود ہی فیصلہ دے کر کہ اب یہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے. پکڑ دھکڑ اور صرف ایک جماعت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ممکن نہیں ہے. اس کے بعد الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں کہے جا سکتے. اور اس میں تفصیل سے مجھے نظر آتا ہے کہ یہ بات بڑی کلیئر ہو رہی ہے. پی ٹی آئی کی لیول پلینگ فیلڈ کی درخواست پر سپریم کورٹ نے تحریری فیصلہ جاری کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ تمام جماعتوں کو انتخابی عمل میں مساوی موقع ملے. یہ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انتخابی پروگرام میں خلل ڈالے بغیر الیکشن کمیشن شکایات دور کرے. پابند کیا جا رہا ہے تو یہ وقتی ہوگا, یہ ہوگا تو اب فوراً سپریم کورٹ میں ہر لحاظ سے جایا جا سکتا ہے اور وہاں سے ریلیف کیا جا سکتا ہے, ورنہ سپریم کورٹ کے لیے اپنے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ نے فیصلہ دیا تھا لیول پلینگ فیلڈ کا ہر لحاظ سے بالکل امپریشن نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی مشکل میں ہے کوئی ایک پارٹی. تو وہ تو ہو رہا ہے, تو اب جب جائیں گے تو مشکل ہو جائے گی سپریم کورٹ کے لیے اس سے خود اپنے فیصلے سے نکلنا.
اس میں کہا گیا ہے کہ ایمانداری سے منصفانہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ منصفانہ انتخابات منتخب حکومت کو قانونی حیثیت فراہم کرتے ہیں۔ شفاف انتخابات جمہوری عمل پر عوام کا اعتماد برقرار رکھتے ہیں۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ صحت مند مقابلے کے لیے برابری کا میدان ضروری ہے۔ انتخابات جبری کی بجائے عوام کی رضا کے حقیقی عکاس ہونے چاہیے، جبکہ آزادانہ منصفانہ انتخابات کا انعقاد نتائج سے زیادہ اہم ہے۔ نتائج کیا ہوتا ہے؟ اتنا اہم نہیں جتنا صاف شفاف آزادانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ شریف اور شفاف ہوں، ٹھیک ہے جی، یہ صاف شفاف ہونے چاہیے۔ اور یہ برابری کا میدان بہت زیادہ ضروری ہے، جو نہیں دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا الیکشن کمیشن جمہوری عمل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ انتخابات کو بدعنوانی سے بچائے، جبکہ آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز الیکشن کمیشن کی معاونت کے پابند ہیں۔ آئین کہتا ہے، اور جس کا استعمال الیکشن کمیشن نہیں کر رہا، ہاں بس وہ صرف ایک جماعت کے خلاف ضرور استعمال ہو رہا ہے۔ فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے ووٹر کو انتخابی عمل پر اعتماد ہونا چاہیے۔ انتخابی عمل پر ووٹر کو اعتماد ہونا چاہیے۔ کیا یہ نظر آ رہا ہے اس وقت؟ انتخابات جمہوری اصولوں کے مطابق کرائے جائیں جو اثر و رسوخ اور جبر سے پاک ہوں۔ الیکشن کمیشن یقینی بنائے کہ تمام جماعتوں کو انتخابی عمل میں مساوی موقع ملے۔ اب سپریم کورٹ نے ایک طرح سے واضح بتا دیا ہے الیکشن کمیشن کو اس کو کرنا کیا ہے، الیکشن کمیشن وہ نہیں کر رہا اور بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب جو سپریم کورٹ نے تحریک دے دیا، اس سے باہر جانا الیکشن کمیشن کے لیے بھی مشکل ہوگا۔ وہ کریں گے ضرور، حرکتیں جاری رہیں گی، لیکن وہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس سے باہر جانا۔ اور سپریم کورٹ کے لیے بھی جو اس نے لکھ کر اب دے دیا ہے کہ جی یہ پیمانے ہیں کہ صاف شفاف الیکشنز کس طرح ہونے چاہیے، اور یہ درخواست کس کی تھی؟ تحریک انصاف کی لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق درخواست تھی، اس کو نمٹا دیا ہے، فوری ایکشن لینے کا حکم دیا ہے، اور یہ اب ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ اس کو آبزرو بھی کر رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، اب ایسے لگا کہ جیسے ایک طرف سپریم کورٹ نے جب الیکشن کمیشن کو پابند کیا تو آگے سے الیکشن کمیشن نے بدماشی دکھائی ہے۔ انہوں نے کہا جی لیول پلینگ فیلڈ دیں، انہوں نے بلے کا نشان ہی چھین لیا کہ اچھا کر لو جو کرنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے سے اب سپریم کورٹ کی طرف سے کس طرح کا جواب آتا ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آئینی اور قانونی پریشر تو ہے ہی ہے کہ اس کے خلاف چلا جا رہا ہے، عوامی پریشر بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ حافظ۔